اور ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہائی آکٹین فیول پر لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہائی آکٹین فیول پر اس وقت لیوی 100 روپے فی لیٹر ہے اور فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق عوام کو اس بجٹ سے ریلیف دیا جائے گا۔ فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا، ملک کا امیر ترین طبقہ بوجھ اٹھائے گا، جبکہ نچلے طبقے کے ذریعے استعمال عام گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرائے میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہائی آکٹین فیول کی قیمتوں کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے نوٹس دیا تھا۔ وزیراعظم نے متعلقہ وزارت کو اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل سیزن 11 شائقین کے بغیر کروانے کا اعلان ہے، جبکہ پاکستان سپر لیگ کے میچز بھی صرف لاہور اور کراچی میں ہی ہوں گے۔ افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس میں مزید کہا، ملتان، فیصل آباد اور پشاور میں میچ نہیں ہوں گے، شائقین کے ٹکٹس کے پیسے بھی واپس کر دیے جائیں گے اور فرنچائز کے نقصان کا مداوع بھی کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس پی ایس ایل 11 کے حوالے سے اہم فیصلوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 شیڈول کے مطابق 26 مارچ سے شروع ہوگی۔ پی ایس ایل ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے جس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ ایک کیٹیگری کے بین الاقوامی کھلاڑی پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایونٹ کو ملتوی کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ آگے کوئی ونڈو دستیاب نہیں۔ پی ایس ایل تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور 26 سے ہی شروع ہوگی۔ پی ایس ایل تو ہمارا کیونکہ انٹرنیشنل برانڈ ہے، تو جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے، تو اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے۔ میچز جو ہوں گے وہ بغیر کراؤڈ کے ہوں گے۔ پی ایس ایل 11 کے میچز صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے بتایا کہ افتتاحی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ شائقین کو اسٹیڈیمز میں نہیں بلایا جائے گا۔ فرنچائزز کو گیٹ منی پاکستان کرکٹ بورڈ ادا کرے گا۔ یہ فیصلے عوام اور کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ ہم نے افتتاحی تقریب ایک بہت گرینڈ قسم کی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم سیدھا میچ پہ جائیں گے تاکہ کوئی ایسے خرچ نہ ہو جہاں پہ ہم ایک طرف سیونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کا حصہ ہو۔ جو گیٹ منی ہے جو ان کو جانی تھی وہ پی سی بی ان کو اکوموڈیٹ کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا ہے کہ تمام خریدی گئی ٹکٹیں واپس ہوں گی، کسی کو مالی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اگر عالمی حالات بہتر ہوئے تو شیڈول پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے بجائے مسیحاں ڈیوٹی پر معمور ہیں۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ، جبکہ ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیشہ پیغمبری کا مطلب ہے ہمتن خدمت خلق کے لیے حاضر رہا جائے۔ رپورٹ کریں گے سجاد قاسمی۔ عید کے موقع پر بھی ہسپتالوں میں مریضوں کا رش معمول کے مطابق، طبی عملہ بغیر کسی وقفے کے خدمات انجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف عید کے روز بھی مریضوں کی جان بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے مریضوں کی جان بچانا ہی ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اسی جذبے کے تحت وہ اپنی عید بھی ڈیوٹی پر گزار رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ آج اپنے گھر بار چھوڑ کر تمام مریضوں کے لیے اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ پورا ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے یہاں پہ مریضوں کی خدمات کے لیے فرائض سر انجام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر قسم کے مریضوں کا علاج یہاں پہ بلا تفریق کیا جاتا ہے اور تمام ڈپارٹمنٹ، تمام ڈاکٹر، سینئر سے جونیئرس بہت اچھے طریقے سے تمام مریضوں کا خیال یہاں پر رکھ رہے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ عید گھر والوں کے ساتھ کریں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں پر مریضوں کی خدمت کے لیے موجود رہیں۔ اب میں 12 گھنٹے سے ڈیوٹی پر ہوں یہاں پر، تو یہ بھی ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں۔ عید کے دن بھی انسانیت کی خدمت میں مصروف یہ سفید کوٹ والے ہی اصل ہیروز ہیں جو اپنی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کو زندگی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین شہباز کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ پر واسطہ لاہور کی جانب سے پہلی بار کمپلیٹ مینجمنٹ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے، جہاں لاہور سمیت پنجاب بھر سے سیوریج اور واٹر سپلائی کی شکایات موصول کی جا رہی ہیں۔ 3 شفٹس میں عملہ 24 گھنٹے متحرک ہے۔ شکایات کے فوری ازالے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
عید الفطر پر واسا صارفین کے لیے سہولت۔ واسا لاہور کی جانب سے ہیڈ آفس میں جدید کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم قائم۔ پنجاب کے دیگر اضلاع سے بھی سیوریج اور واٹر سپلائی سے متعلق شکایت موصول ہو رہی ہیں۔ شکایات کو فوری متعلقہ افسران تک پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے حل کے عمل کو بھی مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ شہری اب واسا ہیلپ لائن، موبائل اپلیکیشن اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ ایک جدید ڈیش بورڈ بھی قائم کیا گیا۔ ہر شکایت کا اسٹیٹس اور اندراج سے لے کر حل تک مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ عملے کی 3 شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ سیوریج اور واٹر سپلائی سے متعلق شکایات کو 24 گھنٹے میں حل کیا جا رہا ہے۔ شکایات کے ازالے کے بعد شہریوں سے فیڈ بیک بھی لیا جا رہا ہے تاکہ سروس کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ نوجوانوں کو میٹرک کے بعد اچھے روزگار کے قابل بنانے کا مشن ہے۔ پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروجیکٹ کے لیے تجاویز اور پلان طلب کر لیا ہے۔ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق بھی کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے حسن رضا۔ پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکل سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی، تجاویز اور پلان طلب کر لیا۔ منصوبے کے تحت انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق صوبے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے قائم ہوں گے۔ پنجاب میں اسکل ایجوکیشن کے اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے گا۔ پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے نوجوانوں کو گرافک ڈیزائننگ، میڈیا پروڈکشن اور دیگر ٹیکنیکل کورسز کروائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس میں کہا، چاہتی ہوں پنجاب کا ہر نوجوان بے مثال ہنر مند ہو اور اپنے فن میں یکتا ہو۔ یوتھ فورس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پنجاب کی حقیقی طاقت بنائیں گے۔ نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ ٹیکنیکل دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس کے دوران ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کرنے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے صنعتی اداروں کے ماہرین سے سلیبس ڈیزائن سرکاری اور دفتری نظام AI سسٹم پر چلانے کا انقلابی قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اپنی گورننس نظام متعارف کروانے کا فیصلہ ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکومتی، سرکاری اور دفتری نظام AI نظام پر چلانے کا انقلابی قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو AI آفس آف CM بنایا جائے گا۔ مکمل طور پر AI ٹیکنالوجی سے چلنے والا پاکستان کا پہلا دفتر ہوگا۔ پنجاب میں جدید اور منفرد ترین AI ڈیلیوری یونٹ قائم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کے AI شعبے میں مشیر علی ڈار کے اجلاس کو جامع بریفنگ۔ علی ڈار نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ AI آفس کا قیام خطے میں عوامی خدمت، ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ سازی کا ایک نیا اور منفرد باب ثابت ہوگا۔ فزیکل AI سسٹمز اور AI اکیڈمی کے ذریعے نوجوانوں کو جدید ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ ڈیٹا انالیٹکس، فوری عوامی خدمت پر مبنی گورننس اور سمارٹ مانیٹرنگ عوامی خدمت کی رفتار اور شفافیت بڑھائے گی۔ پنجاب حکومت کے تمام محکموں کو سینٹرل AI یونٹ کے ساتھ منسلک کر کے مکمل AI ایکو سسٹم بنایا جائے گا۔ سیف سٹی میں بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ورچوئل پولیس اسٹیشنز فعال ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا، نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا وزیر اعلیٰ کے AI ویژن کا اہم مقصد ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ ایک طرف کفایت شعاری کی پالیسی تو دوسری جانب مہنگی گاڑیوں کی خریداری۔ حکومت پنجاب نے VIPs کے لیے نئی گاڑی کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کفایت شعاری کی پالیسی نظر انداز، پنجاب حکومت نے VIPs کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی۔ 52 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ دستاویز کے مطابق پنجاب حکومت نے 20 ٹویوٹا فارچونر اور 12 ہائلکس گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی ہے۔ 20 ٹویوٹا فارچونر گاڑیوں کی مالیت 37 کروڑ 27 لاکھ روپے ہے۔ سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لیے 12 ہائلکس ڈالے 11 کروڑ 26 لاکھ روپے میں خریدے جائیں گے۔ گاڑیوں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے لیے بھی بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ گاڑیاں نائٹ ویژن، تھرمل کیمروں اور جدید سیکیورٹی آلات سے لیس ہوں گی۔ محکمہ خزانہ نے فارچونر گاڑیوں کو لگژری قرار دے کر اعتراض بھی اٹھایا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹ ونگ کی سفارشات پر حتمی منظوری دے دی۔ موٹر ٹرانسپورٹ ونگ کے ذریعے گاڑیوں کی خریداری اور استعمال